تو نہ کوئی گھر اچھے لگتے ہیں، نہ کوئی سواریاں اچھی لگتی ہیں، نہ کاروبار اچھا لگتا ہے، نہ کھانا پینا اچھا لگتا ہے، نہ کوئی آنا جانا، نہ کسی سے گفتگو کرنا اچھا لگتا ہے، صحت نہیں ہے تو دنیا جہان کی ساری نعمتیں ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی چیز ہے صحت۔ اب اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماریوں میں ہم مبتلا بھی ہیں، کسی کو کوئی شوگر کی بیماری ہے، کسی کو کوئی بلڈ پریشر کا مرض ہے، اس کے باوجود بھی جسم کے اندر کئی اعضاء ایسے ہیں جو اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی منشا سے صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا اور دل سے شکر کرنا، زبان سے شکر کرنا، آنکھوں سے شکر کرنا، ہاتھوں سے شکر کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں اور بڑھا کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے میری نعمتوں کا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ ہم شکر کرنے والے لوگوں میں شمار ہو جائیں، ہم ایسے بندوں میں شمار ہوں جو ہر بات پہ، ہر معاملے میں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے، مجھے آپ نے کئی لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ اللہ میرا کاروبار، میری نوکری، میری فصل زراعت کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ میرے رزق کے اللہ آپ نے جو وسائل رکھے ہوئے ہیں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائی۔ زیادہ کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ مال کی کمائی کرنا، دنیاوی سہولیات، جاہ و جلال کے لیے محنت کرنا، یہ خلاف شرع نہیں ہے، لیکن زیادہ نہ ملنا، اس پر اللہ کے ناشکری کرنا، یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اندر ہی اندر اللہ کی تقسیم پر حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، اب ایک بیٹا کو پڑھ لکھ گیا، کسی بہت بڑی نوکری پہ چلا گیا، یا جو نوکری پہ ہے دوسرے بندے نے کاروبار کیا، وہ کاروبار میں اس سے آگے نکل گیا۔ آگے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کسی نے اپنے بچے کو کسی ادارے میں داخل کروایا، کسی نے کسی ادارے میں داخل کروا دیا۔ گھروں کے معاملات ہے، کسی نے بہت اچھی سوسائٹی میں اچھی جگہ پر گھر لے لیا، دوسرے کے پاس اتنا اچھا گھر نہیں، کسی کے پاس بہت اچھی سواری آ گئی اور کسی کے پاس پیدل چلنے کے لیے معاملات ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اندر ہی اندر حسد کرنا کہ اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا ہے، میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے۔ تو جو شخص اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اللہ اس کا رزق بھی اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتاہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے۔ یہ دونوں طرح سے ہے کہ رزق کی فراوانی کر کے بھی اللہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات فاقے اور تنگیاں ڈال کر بھی اللہ آزمائش کر لیتے ہیں۔ تو جیسے بھی حالات ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ، جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ جس حال میں ہوں آپ نے دیا میں راضی ہوں، جو راضی ہو جائے، بارک اللہ لہ فی، اللہ اس کو برکتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا، کہ کون سا بندہ میرے ساتھ کتنا خوش ہے، کتنا میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ تو اللہ اس بندے کو برکتوں سے نوازتے ہیں جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے۔ وَوَسَّعَهُ، اور اللہ اسے وسعت عطا کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، برکت اور وسعت سے نوازتے ہیں۔ وَمَن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ فِي، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اللہ اس کو برکت بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سے میرے بھائیوں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ سے برکت مانگا کریں، کثرت نہیں، کثرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ برکت، برکت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑے سے بھی پھر پیٹ بھرتے ہیں، کم مال سے بھی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور جب برکتیں اٹھ جاتی ہیں نا تو کثرت مال سے بھی پیٹ نہیں بھرتے۔ بہت کچھ کمائی کرنے کے باوجود بھی گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ انسان ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے کہ میں محنت بھی 12 گھنٹے کر رہا ہوں، 8 سے لے کر 12 گھنٹے تک میں محنت کرتا ہوں، پیسہ بھی آ رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کدھر جاتے ہیں۔ یہ بے برکتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے کہ اللہ کریم
میرے نصیب میں آپ نے جتنا بھی رزق رکھا ہے وہ سارے کا سارا آپ کی منشا اور آپ کی مرضی سے ہے، اللہ اس میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ بیماریاں گھروں میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی انسان کسی ناگہانی آفت یا مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا اگر گھر میں برکت ہو، اور اگر بے برکتی ہو جائے تو پھر انسان ایسے ایسے معاملات میں الجھ کر رہ جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ کوئی مصیبت اس کے سر پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے اور اس کا پیسہ اس کا مال خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عطا کی بے قدری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیسہ ہے، کاروبار بہت اچھے ہیں، ہم اپنے اگر شہر میں بھی دیکھیں، اپنے خاندانوں میں بھی دیکھیں تو ہمیں اس طرح کے کئی حضرات مل جائیں گے کہ جن کے پاس پیسے کی، کاروبار کی، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن ان کو اللہ کی راہ میں خرچنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کے رزق کی اتنی بے قدری کرتے ہیں اور ایسے فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں جہاں پر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو کتوں کا شوق ہوتا ہے، لڑائی والے کتے، دوڑ والے کتے، کئی مرغوں کی لڑائی کے شوقین ہیں، کوئی تتر بٹیر کے شوقین ہیں۔ بعض لوگوں نے شادی بیاہ پر لاکھوں کروڑوں اڑا دینے ہوتے ہیں، 10 دن پہلے چراغاں ہو جاتی ہیں، مہندیوں کی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، کھانے شروع ہو جاتے ہیں، ناچنے گالے والوں کو بلوا بلوا کر ان کے اوپر سے پیسے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ساری کی ساری اللہ کے رزق کی بے قدری ہے، اور اس کا جو چھوٹا ترین درجہ ہے اللہ کے رزق کی بے قدری کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا وہ رزق جو ہم کھاتے ہیں اس کی بے قدری کریں۔ اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ جی میں رزق کی بے قدری کرتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں تو رزق کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، جب شادیاں، پارٹیاں یا کہیں پر بھی اجتماعات ہوتے ہیں اور وہاں پر کھانا تقسیم ہوتا ہے نا، اس کی جھلک ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے کہ رزق کی بے قدری ہو رہی ہے۔ ہم روٹین میں گھر میں کھانا کھاتے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ گھر کے اندر ہم اتنی پلیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں جتنا شادی بیاہوں پر ہمارے ایک سوچ بدلتی ہے نا۔ ایک بندے نے مجھے دعوت دے دی، آپ کو دعوت دے دی اپنی بیٹی کی شادی پر، اپنے بیٹے کی، کسی بھائی بہن کی شادی پر، کہ بھائی آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، تشریف لاؤ، اس خوشی کے موقع پر میں بھی آپ کو دعوت میں شامل کرتا ہوں۔ تو اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی ہوتی، اس بندے نے آپ کو بلا کر یا مجھے بلا کر کوئی زیادتی کر دی ہے کہ یار دعوت اس نے دی ہے، تو ہم جا کر اس رزق کی ناقدری کریں جو اس نے ہمیں پیش کیا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ شروع میں ہی پلیٹیں بھر بھر کر اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تعلیم ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں بچوں کو دینی چاہیے تاکہ بچہ سمجھدار ہو جائے، اور جب اس نے بڑے ہونا ہے تو وہ اسی طریقے سے اس رزق کی قدر کرے جس طریقے سے رزق کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ہم بڑے ہیں، ہمیں بھی یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ یہ خاص طور پر جہاں پر ٹیبلوں کے اوپر کھانا نہیں لگتا، دیواروں کے ساتھ وہ بوفے ٹائپ لگ جاتا ہے، تو لوگ کتنا دمچڑ مچا دیتے ہیں کھانا ڈالنے کے لیے، دھکے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کر رہے ہیں، اور صرف ایک خوف کہ بھئی جلدی سے نہ سارا ڈال لو، کہیں بعد میں پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، ختم نہ ہو جائے، تھوڑا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ہم درندے ہیں یا کسی جنگل میں رہنے والے انسان ہیں؟ اتنا ڈالیں جتنا ہم گھر میں روٹین سے کھاتے ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ یہ بھی میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ اگر میرے سامنے میرے کسی معزز بھائی احمد بھائی نے کوئی پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا ڈالا، ان کی بھوک اتنی نہیں تھی، تھوڑا سا ایک سائیڈ سے انہوں نے کھایا اور باقی صاف ایک سائیڈ پہ بچا رہ گیا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اور بندہ اسی کھانے کو استعمال کر لے، اس نے نیا ڈالنا ہوتا جا کے، کیونکہ شادی کا موقع ہے۔ حالانکہ گھروں کے اندر ہم اپنے بیوی بچوں کا بچا ہوا بھی کھا لیتے ہیں کہ کوئی نہیں یار، یہ ہمارے گھر کا رزق ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ روٹیاں ہم رات والی صبح کھا لیتے ہیں، صبح والی دوپہر کو کھا لیتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہوں پر یہ رویہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کیونکہ ایک تو اس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرایا رزق ہے، نیوندرا ڈالنا ہے، یہ بھی رسم ٹھیک نہیں ہے۔ اس نیت سے جا کر نیوندرا ڈالنا کہ جی میں آج اس کو نیوندرا ڈال رہا ہوں، کل کو اپنی بیٹی یا بہو یا بہن کی شادی کروں گا تو یہ مجھے بھی بڑھا کر دے گا واپس، یہ سودی شکل بن جاتی ہے۔ آپ کسی بھائی بہن کو، کسی دوست کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں نا اگر، تو اس نیت پر اس کو دے دیں جو بھی دینا ہے کہ میں نے واپس نہیں لینے ہیں، تعاون ہے۔
کہ یار دوست ہے، اتنا خرچہ ہو چکا ہے، سب کو بلوایا ہے، تو میری طرف سے اس کے ساتھ ایک تعاون ہو جائے گا، اور اس نیکی کو کر کے دریا میں ڈال دیں۔ کبھی یہ سوچ نہ رکھیں کہ میں نے واپس بھی لینے ہیں، اور بعض لوگ تو باقاعدہ پھر علماء تانے مارتے ہیں کہ میں تو اتنا نیوندرا ڈال کر آیا تھا، دیکھو وہ مجھے 1000 روپیہ سارا ڈال گئے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نبی کریم کی سنت سے نہ ہٹیں، اور کبھی بھی اللہ کے رزق کی بے قدری نہ کریں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس اتنا رزق ہو چکا ہے کہ مجھ سے اب سنبھالا نہیں جاتا، تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا رزق رک جائے یا بس ختم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پھر اللہ سے جا کر بات کروں گا نا جب کوہ طور پہ، تو پھر میں اللہ سے پوچھ کر آؤں گا کہ تمہارا رزق کیسے کم ہو سکتا ہے یا کیسے رک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس بندے سے کہنا کہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر نا، یا اونٹ پر یا کسی بھی سواری پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرے، تو اس کا رزق رک جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ گھوڑے پر بیٹھنے سے یا سواری پر بیٹھنے سے کیا رزق کم ہوتا ہے؟ اس بندے نے یہی کام کیا کہ جب وہ کھانا کھانے لگا تو اپنی سواری پر چڑھ گیا، تو کھانا کھاتے ہوئے کہ ہاتھ سے کچھ لقمہ یا کوئی چیز گری، تو اس نے سواری کو روکا، نیچے اترا، اس کو صاف کیا، بسم اللہ پڑھ کے پھر کھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کا رزق کم نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہا اس لیے تھا کہ یہ تھوڑی سی بے قدری کر جائے گا کہ گرا ہے کوئی نہیں، اور بھی تو میرے پاس ہے نا، میں وہ کھا لوں۔ تو اس نے بے قدری کی نہیں ہے رزق کی۔ جو بندہ رزق کی قدر کرنے والا ہوتا ہے اس کا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی کسی شادی پر جائیں، آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ ہمیشہ دوسروں کو کہو کہ بیٹا اتنا ڈالو جتنا کھا سکتے ہو، جب ختم ہو جائے نا بھوک ہے دوبارہ ڈال لو، کوئی مسئلہ نہیں، تیسری مرتبہ ڈالو، ہمارے لیے دعوت کی گئی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لو۔ اتنا نہ ڈالنا کہ تم پلیٹ بھر کر ڈالو اور آدھی سے زیادہ پلیٹ بچی رہ جائے، اور واللہ العظیم دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ وہ ٹب لے کر آتے ہیں نا آخر میں، اور وہ پلیٹیں اٹھا اٹھا کر اس کے اندر پھینک کر جا کر باہر کوڑا دان میں پھینک دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات شادی کے آخر میں وہ جو غریب خانہ بدوش، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یا کچھ عورتیں آ جاتی ہیں کہ یہ جو بچا ہوا کھانا ہے ہم لے لیں، ان کو ڈانٹ کر باہر نکالا جا رہا ہوتا ہے کہ نکلو یہاں سے، کھانا نہیں ملنا۔ وہ بچا ہوا کھانا اکٹھا کر کے کسی گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیں گے، لیکن کسی انسان کو نہیں دیا جاتا۔ ہمارے بعض طلباء نے لاہور میں ایک ایسا سسٹم شروع کیا، انہوں نے ایک رزق فاؤنڈیشن کے نام سے اپنی ایک تنظیم بنائی۔ نوجوان طلباء تھے، کہتے ہیں کہ ہم ایک دن یونیورسٹی سے باہر نکلے نا، تو ایک عورت کے ساتھ 2 بچے تھے۔ دیکھیں کوئی پیشہ ور بھی مانگنے والا ہے نا، پیشہ ور بھی اگر روٹی مانگ رہا ہو نا، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہو تو اس کو روٹی دے دو۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یار اچھا بھلا اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، عورت کے ہیں، مرد ہے، تکڑا ہے، 2 بچے لے کر کھڑا ہے، تو اس نے تماشا بنایا ہوا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر وہ سوال کر رہا ہے نا کہ مجھے کھانا کھلا دیں، میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں، میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس اگر ایک وقت کی روٹی کا اختیار ہے اور ہم اس اختیار کو اس لیے نہیں استعمال کر رہے کہ یار یہ تو ہڈ حرام ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا بندہ ہے، تو وہ مالک ان کو رزق نہیں دے رہا جس کے وہ بندے ہیں۔ اللہ تو ہر کسی کو رزق دیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ میری نمازیں پڑھو تو تمہیں روٹی ملے گی، یا کسی ہندو سکھ کو کہا ہو کہ اسلام قبول کر لو تو تب تمہیں روٹی دوں گا؟ یہ رزق والا معاملہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد پر نہیں دیا ہوا۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کے ساتھ وفا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ کا رزق، یہ ہم ان میں سے ہو جائیں کہ لوگوں کو رزق دینے والے بنیں، ضائع نہیں کرنا، کھلانا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، جب بھی کسی سے ملو سلام لیا کرو، وَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں سے اپنے رشتے مضبوط کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کی نمازیں یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ 4 کام بتائے، سلام لینا، کھانا کھلانا، رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرنا، اور تہجد کی نماز پڑھنا۔ اب جو بندہ 4 کام کر لے گا، کیا فرمایا؟ ادخلوا الجنت بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ 4 کام انتہائی آسان ہیں، اس کے لیے کوئی بڑا امتحان نہیں دینا پڑتا، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے خرچے نہیں کرنے پڑتے،
اور یہ جو مہمان نوازی ہم نے مشکل بنا دی ہے نا کہ جی اتنے کھانے ہوں گے تو مہمان نوازی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی آج کل مہمان نوازی میں فرق آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر میں جو کچھ پکا ہوتا تھا وہ کھلا دیا جاتا تھا، اور مہمان بھی برا نہیں مانتا ہوتا تھا کہ جی مجھے دال کھلا دی، مجھے سبزی کھلا دی۔ مہمان نوازی ہوتی ہی ہے کہ آپ کسی دوست کو لے کر آتے ہو کہ آؤ بھائی آج مل کے کھانا کھاتے ہیں، گھر میں کیا پکا ہوا ہے جی؟ مردوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا پک رہا ہے، آج کل تو ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے، ہم لے کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے کہ عورتیں خواتین گھر میں جو کچھ بناتی تھی نا تو پتہ کرواتے تھے گھر میں جو پکا ہے نا لے آؤ، میرے ساتھ مہمان ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی رہا ہے، ہمارے گاؤں میں یہ پھیری والے آتے تھے کپڑے بیچنے کے لیے، تو انہوں نے 10-15 لوگ سائیکلوں پہ ہوتے تھے، یہ دورے مجنو اور اس طرح کے نا وہ دیہاتوں میں جا کر بیچا کرتے تھے۔ تو انہوں نے شام کو کسی ڈیرے میں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا کہ شہر واپس نہیں آتے ہیں، رات ادھر ہی رہ پڑتے ہیں، تو ہم خود والد صاحب نے کہنا کہ بھی 15 مہمان ہیں تو جاؤ ان کے لیے کوئی کھانے کھونے کا بندوبست کرو۔ گھر میں دودھ پڑا ہے، اچار پڑا ہے، گڑ پڑا ہے، کوئی سالن بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے نا لا کر ان کو کھانا پیش کر دینا۔ مقصد پیٹ بھرنا ہوتا ہے، مقصد عیاشیاں کرنا نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت ہے، پیسہ ہے، گنجائش ہے، تو آپ اپنے مہمانوں کے لیے جتنی اچھی پرتکلف دعوت کر سکتے ہو کریں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اور مہمان کو کھلایا ہوا کھانا آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی رزق کی کمی کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اذا ما وقعت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے تو کیا کرے؟ فلیمتت عنہ الاذى، تو وہ اسے صاف کرے، ولیأکلھا، اور اسے کھا لے۔ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، ولا یدعھا للشیطان، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ یہ پتہ چلا کہ جو بھی کھانا بچتا ہوتا ہے جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ شیطان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انا نسل الصفاتا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے کے برتن کو صاف کریں، جو کھانے کا برتن ہوتا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو صاف کریں، یہ آپشنل نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھروں میں بچے، خواتین، کوئی بڑے بھی، وہ گھر میں بھی تھوڑا سا آخر میں آ کے سالن سولن بچا دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باؤل میں سالن ہو، چمچ کے ساتھ تھوڑا سا ڈالیں جتنا آپ کو یقین ہے کہ میں کھا جاؤں گا، اور اگر بچتا بھی ہے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد اس برتن کو صاف کر دے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا۔ اور فرمایا بے شک تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں نا اس میں برکت لازمی ہوتی ہے، کسی حصے میں، کسی ایک نوالے میں، کسی ایک ذرے میں۔ اب جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں کیا پتہ وہی برکت والا ہو، تو اپنا کھانا پورا کھانا چاہیے، اور اتنا کھانا چاہیے جتنی گنجائش ہو، بہت زیادہ اوور ہو کر کھانا نہیں کھانا ہے۔ رزق میں بے برکتی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ کسی بھی اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ کئی دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، کام اچھا ہوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی بے شک اچھا ہو، تو ہم ویسے ہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ دیکھیں گھروں کے دروازے جو بند کرنے ہوتے ہیں نا رات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کیا کرو۔ رات کو اپنے برتن ڈھانپ کے رکھا کرو، کھلے برتن نہ چھوڑا کرو، اور اگر کوئی آگ یا روشنی والی چیز جل رہی ہے تو اس کو بجھا کر سو۔ یہ کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جی کسی گھر میں وہ گیس کا ہیٹر آن رہ گیا تو اندر گیس بھر گئی، لوگ فوت ہو گئے۔ کہیں جنریٹر چلتا رہ گیا، اس کی گیس سے لوگ فوت ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکمت میں، ہر سنت میں حکمت ہے، ہر بات میں فائدہ ہی فائدہ ہے انسانیت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا دخل الرجل بیتہ، کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کرے؟ فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرے، سلام لے، بسم اللہ پڑھے۔ اندہ دخولے ہی، جب وہ گھر میں داخل ہو، و اندہ طعامے ہی، اور کھانا کھاتے وقت، جب کھانا کھانے لگے تب بھی بسم اللہ کرنا ہے، جب گھر میں داخل ہونا ہے تو اپنا قدم گھر میں داخل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ ہمیں ذہن میں بھی نہیں ہوتا، ہم روٹین میں گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہو کر سلام لیتے ہیں؟ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اونچی آواز سے سلام لیا کریں۔ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بعض اوقات گھروں میں صرف خواتین ہوتی ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے۔ جب گھر میں انسان داخل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
تو خواتین دوپٹے چادریں لے کر اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہیں۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سنتیں ہیں۔ اور جب کھانا کھانے لگو تب بھی بسم اللہ کہو۔ قال الشیطان، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، یار اس گھر میں تو بسم اللہ پڑھی گئی ہے، نہ اب اس گھر میں میں رات ٹھہر سکتا ہوں، نہ رات کا کھانا میرے لیے اس گھر میں ہے۔ یہ شیطان کہتا ہے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے ہیں تو شیطان یہ باتیں کرتا ہوا گھر سے نکل جاتا ہے کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس گھر کے کھانے میں میرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ، اور جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے فلم یذکر اللہ، تو اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا اندہ دخولے ہی، گھر میں داخل ہوتے وقت، قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، آج یہاں پر رات ٹھہرنا میرے لیے ضروری ہو گیا، اس گھر میں اب میں رات ٹھہروں گا۔ اور جب کھانا کھاتے وقت انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتے ہیں ادرکتم المبیت والعشاء، میں اس گھر میں رات بھی ٹھہروں گا اور رات کا کھانا بھی کھاؤں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بچنے کی ساری تدابیر بتا دی ہیں۔ اب ہم بچنا نہ چاہیں یا ہم وہ تدابیر اختیار نہ کرنا چاہیں، کتنا ہم خرچہ کرتے ہیں سیکیورٹیز پہ، کیمرہ لگواتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، گارڈ رکھتے ہیں، گھروں میں لوگ کتے رکھتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی یہ اذکار یاد کرنے ہیں، یہ دعائیں ہمیں خود بھی یاد کرنی ہیں۔ بڑا آسان سا، زندگی بھر کے لیے نا کوئی گنتی کی 60-70 دعائیں ہیں۔ ہم نے اسکول میں نا بچوں کے لیے ایک نصاب بنایا کہ انسان صبح جاگتا ہے اور رات کو سوتا ہے، تو کیا کیا کام ہے جو وہ سارا دن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جاگنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، لباس کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سواری پر چڑھنے کی دعا، کسی ادارے میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں واپس داخل ہونے کی دعا، نماز کی دعائیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات کو سوتے وقت کی دعائیں، یہ ساری گنی ہے نا تو ٹوٹل 60 سے 70 دعائیں ہیں۔ اب کوئی ہزاروں لاکھوں نہیں ہے، اب 60 سے 70 دعائیں جو ہیں اگر انسان ایک دفعہ تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کر لے، میں کہتا ہوں کہ ہم ایک ہفتے میں ایک دعا یاد کریں، پورے ایک ہفتے میں، 7 دنوں میں ایک، ورنہ دعا تو 15-20 منٹ میں ایک یاد ہو جاتی ہے اگر یاد کرنا بیٹھیں، مہینے میں 4 ہو جاتی ہیں، اور سال میں 48 دعائیں ایک سال کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ہماری عمریں 50-50 سال ہو جاتی ہیں، ہم دعا یاد نہیں کرتے۔ تو یہ غفلت ہے، یہ سستی ہے۔ عزیز بھائیوں، بچوں کی بھی دعائیں یاد کرنا ہے، اور عمر بڑی ہو گئی ہے خود بھی دعائیں یاد کریں۔ حصن المسلم ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے، وہ کتاب جیب میں رکھیں، نیت بنا لیں کہ میں نے روزانہ، یاد نہ کریں، صرف ریڈنگ کریں، پڑھتے رہیں، وہ ایک وقت آئے گا کہ دعائیں ویسے ہی آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اسوہ حسنہ کی تابعداری کرنے اور قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین۔ صف درست کر